کہ فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ، یہ تو گوگل پہ لکھیں آ جائے گا، اور باقاعدہ فقہ حنبلی کی کتابیں لاء میں شامل ہیں کہ اس کتاب پر فیصلہ کیا جائے گا، اس میں جزیہ نہ ملے تو اس کتاب پر. اور سعودی عرب کے قانون میں یہ بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اب کا مجھے پتہ نہیں، 8-10 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر فقہ حنبلی میں حل موجود نہ ہو تو پھر فقہ حنفی سے لیا جائے گا. یہ جو شیخ شریم ہے نا امام حرم، انہوں نے فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی کی ہے، خود تو یہ حنبلی ہیں لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو سعودی عرب میں اگر آپ فقہ حنبلی نہیں پڑھتے تو آپ کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پڑھنا ضروری ہے یہ. تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے، ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے، شاہ عبداللہ گزرے، کون سے یار جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی ہے. یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی. تو میں نے خود سعودی عرب میں حرم میں وہاں کے علماء کے فقہی مجالس اٹینڈ کی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا قرآن و سنت پہ درس تفسیر، جیسے بھی ہمارا یہ درس چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے جو لاء پڑھایا جاتا ہے نا. تو میں نے خود حرم میں بیت اللہ کے سامنے درس اٹینڈ کیے ہیں، فقہ حنبلی کی کتابیں باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں بعض چیزوں میں فقہ حنبلی سے خروج کرتے ہیں، تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں میں فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو اصول اور آداب ہر مسلک میں ہوتے ہیں کہ کن چیزوں میں آپ جو ہے وہ آپ مسلک سے خروج اختیار کر سکتے ہیں. باقی فقہ حنبلی رائج ہے اور وہ خلاف فقہ حنفی کے بھی نہیں ہے. یہ جو امام شیبی ہیں جو جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، ان کے قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ظالم ہوگا جو تم سے بیت اللہ کی چابیاں لے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک انہی کے خاندان میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، نبی کے دور سے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لیے لوگ امانتیں رکھواتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں انہی کے پاس رہیں گی، کوئی جو لے گا ان سے تو ظالم ہوگا. تو اس میں علماء کہتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی اور قبیلہ قیامت تک رہے نہ رہے، یہ قبیلہ بہرحال رہے گا. تو اب بہت سے لوگوں نے ماضی میں اس قبیلے کے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، پیسے رکھوائے ہیں، زیورات رکھوائے ہیں کہ آپ نے اس وقت تک آپ کے قبیلے نے رہنا ہے جب حضرت مہدی آئیں گے، تو یہ امانتیں آپ ان کے سپرد کر دینا. تو ابھی بھی جن کے ہاتھ میں، اور میرے لیے یہ سعادت کہ میں شو مارنے کا عادی نہیں ہوں، وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی نہیں بنایا اس کا، جب مجھے بیت اللہ کا غلاف پیش کیا گیا تھا ان کی طرف سے، تو وہ جنہوں نے پیش کیا انہوں نے کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈالا، لیکن میں نے اپنے چینل سے ابھی تک وہ ویڈیو کلپ نہیں ڈالا. لیکن اب بات چل پڑی تو میں بتاتا ہوں، ان کی طرف سے جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں، مجھے الحمدللہ باقاعدہ بیت اللہ کا غلاف ہدیے کے طور پر پیش کیا ہے. اور وہ حنفی ہیں، اس لیے نہیں انہوں نے دیا کہ وہ حنفی، وہ اسلام میں حنفی شافی کی بیس پر پروٹوکول نہیں ہے. میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ سعودی عرب والے وہ مذاہب اربعہ کو نہیں مانتے، چاروں فقہ کو نہیں مانتے، جو ان فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں، تو یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے. وہ چاروں فقہ کو مانتے ہیں، چاروں فقہ کے فالوورز وہاں پہ بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں. مدینہ یونیورسٹی کے جو ابھی پرنسپل تھے چند سال پہلے تک وہ حنفی تھے. انہوں نے کوئی سعودیہ کی پالیسی کے خلاف کوئی بیان دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا. تو اس بیس پہ نہیں کہ یہ حنفی ہیں، بلکہ اس بیس پر ان کے سعودی حکومت کی پالیسی کے خلاف بیان دے دیا تھا. تو وہاں یہ فرق نہیں ہے کہ آپ حنفی ہو یا شافی ہو یا حنفی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی. اس سے ان کے ہاں یہ مسائل کہاں ہیں؟ ہمارے ہاں ہیں کہ جو فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے وہ اندھا مقلد ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. یہ وہاں اہل حدیث بھی ہیں اور اچھی پوسٹوں پر ہیں. تو یہ فرقواریت، یہ عذاب یہاں پر ہے. تو اہل حدیث بھی وہاں بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں، لیکن سعودی عرب کا جو سرکاری مذہب ہے وہ بہرحال فقہ حنبلی ہے. اور علماء حرم وہ بھی حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں. میں نے تو ان کی تحریریں پڑھی ہیں ائمہ حرم کی کہ انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا،
محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی, تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا. محمد ابن عبد الوہاب جو ہے, جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں نا, انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں. اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا. اور محمد ابن عبد الوہاب, میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں,